اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کل ہم نے غالب کی غزل نمبر 1 پڑھی. آج ہم کو غزل نمبر 2 پڑھنی ہے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. امید بر ہونا ہم امید پوری ہونے کو کہتے ہیں، صورت ہم تدبیر کو کہتے ہیں یا تجویز بھی کہہ سکتے ہیں. غالب مطلع میں فرماتے ہیں، یعنی غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ تو میری کوئی امید اور نا امید پر آنے کی صورت نظر نہیں آتی، کہ مجھے کوئی امید نظر ہی نہیں آتی ہے. صرف نا امیدیوں کا سامنا کرنا پڑا، مجھے صرف دنیا میں نا امیدیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آگے زندگی میں کوئی ایسا طریقہ یا راہ نظر نہیں آئی، یعنی راستہ نظر نہیں آتا کہ جس سے میری تمنا و آرزویں پوری ہو جائے، جس سے میری جو تمنا ہے یا آرزو ہے وہ پوری ہو جائے. دوسرا شعر: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرما دیا ہے. ہر چیز کا اپنا مقرر وقت ہے، مطلب موت بھی مقرر وقت پر آئے گی، موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور یہ اپنے مقرر وقت پر ہی آئے گی. جو موت ہے یہ اپنے ہی وقت پر آئے گی، وقت سے پہلے نہیں آئے گی. انسان کو رات کا آرام اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اس لیے چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رات کا آرام اچھی طرح کرے. اس فکر میں اپنی راتوں کی نیند خراب نہیں کرنی چاہیے. موت کی فکر میں اپنی راتوں کی نیند خراب نہیں کرنی. موت تو اٹل ہے، اس کو اپنے ہی وقت پر آنا ہے، یعنی ایک مقرر وقت پر موت آئے گی. تیسرا شعر: آگے آئی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کس بات پر نہیں آتی. آگے ہم پہلے کو کہتے ہیں. اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ پہلے پہل مجھے بہت ہنسی آتی تھی، میں بہت مدہوش رہتا تھا. پہلے پہل میں بہت مدہوش رہتا تھا، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی، مجھے کوئی پریشانی کوئی غم نہیں کسی چیز کا تھا. اب دنیا کے راز مجھ پر کھل گئے ہیں، جو یہ دنیا کے راز ہے وہ فاش ہو گئی ہے، حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں. اب میں اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں. اب ہم نے ہنسی مذاق کرنا چھوڑ دیا ہے. جو یہ میں پہلے ہنسی مذاق کرتا تھا، اب میں نے وہ ہنسی مذاق کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اب چوتھا شعر: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کر نہیں آتی ہم کس کو کہتے ہیں؟ کرنی نہیں آتی جس کو ہم کہتے ہیں. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموش ہوتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموشی رہتا ہے، ورنہ یہ بات نہیں کہ اس کو بات کرنی نہیں آتی، اس کو بات کرنی تو آتی ہے، مگر وہ محبوب کے سامنے خاموشی رہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب کی آبرو کی خاطر، یعنی محبوب کی عزت کی خاطر وہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ رسوائی نہ ہو پائے، یعنی کہ رسوائی بدنامی نہ ہو جائے، کسی کے راز افشاں ہو جائیں گے یا راز فاش نہ ہو جائے، اور پھر محبوب عشق سے ناراض ہو جائے گا. جو محبوب ہے وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے. پانچواں شعر: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. آرزو ہم کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کو. یہ شعر مرزا غالب کا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھ پر دنیا کے اتنے ستم پڑے ہیں، مجھے اتنے ستم پڑے، اتنے غم پڑے ہیں کہ اب میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں. میں صرف کس کی تمنا کرتا ہوں؟ اب مرنے کا. مگر میری تمنا پوری نہیں ہوتی، مگر جو یہ میری تمنا ہے یہ پوری نہیں ہوتی ہے. غرض دنیا کے مصیبتوں نے مجھے نیم موت کی حالت میں ڈال دیا، مجھے موت کی نصب موت کی حالت میں مجھے ڈال دیا ہے. مگر ہائے افسوس، حقیقی موت مجھ سے اب بھی دور ہے، جو اصلی موت ہے وہ مجھ سے ابھی دور ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے. یہ غزل کا آخری شعر ہے. غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے غالب، کیا تو ایسے ہی گناہوں کے بوجھ تلے جو کہ آپ نے گناہ کیے ہیں، ایسے ہی خانہ کعبہ
کی زیارت کو جاؤ گے، جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں وہاں زیارت کرنے جاؤ گے، کیا تمہیں وہاں اللہ کے گھر جا کے شرم نہیں آئے گی؟ آپ کو وہاں جا کر شرم نہیں آئے گی؟ مگر اے غالب، تجھے شرم کیوں اور کیسے آئے گی؟ آپ کو کیسے شرم آئے گی اور کیوں آئے گی؟ کیونکہ تجھ میں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے، آپ میں اب شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تھی غزل نمبر 2 اور اس کی تشریح۔ باقی وسلم، شکریہ۔